الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی ہے میری جان، اس کو اب ہم آگے سے شروع کرتے ہیں۔ فواد چپ نہیں بیٹھا تھا، اس نے پولیس سے نا امید ہو کر میڈیا کا سہارا لیا تھا۔ میڈیا پر فواد کی ویڈیو کلپ چلتے ہی آگ کی طرح پھیلی تھی۔ مہرونیسا کو نئی نسل بڑی اچھی طرح سے پہچانتی تھی، پھر ایسی گرما گرم خبریں تو میڈیا کو ہائی لائٹس کر کے بیان کرتا تھا تاکہ پیسے کما سکے۔ میری ہونے والی بیوی گھر سے خود نہیں بھاگی ہے، اسے اغوا کیا گیا ہے۔ میں یہ بات حلفاً کہنے کو تیار ہوں کہ یہ کسی نے سازش کی ہے، اور جو کوئی بھی ہے جہاں بھی ہے اگر مجھے سن رہا ہے تو اچھی طرح سے جان لے کہ میں اس کے چنگل سے اپنی مہرونیسا کو نکالے بنا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ پہلی بار موبائل پر یہ خبر دیکھتے ہوئے حازم کو پانی پیتے ہوئے چھوسا لگا تھا۔ مہرونیسا جب کمرے میں داخل ہوئی تو حازم کھانس رہا تھا۔ وہ اندر آ کر اس کے مقابل کرسی پر بیٹھ گئی۔ بو کی شدت اور بھی بڑھ چکی تھی، اس لیے حازم کو نظر انداز کر کے مہروں نے ہاٹ پاٹ سے روٹی نکالی اور نوالا توڑ کر کھانے لگی۔ حازم اب کافی سنبھل گیا تھا، موبائل کی ویڈیو کو پھر سے شروع کیا اور اس کی آواز فل کر دی اور موبائل ٹیبل پر اپنے پاس رکھ کر ویڈیو کلپ چلنے لگا۔ میری ہونے والی بیوی گھر سے خود نہیں بھاگی ہے، اسے اغوا کیا گیا ہے۔ میں یہ بات حلفاً کہنے کو تیار ہوں کہ یہ کسی نے سازش کی ہے، اور وہ جو کوئی بھی ہے جہاں سے بھی ہے جو بھی مجھے سن رہا ہے اچھی طرح سے جان لے کہ میں اس کے چنگل سے مہرونیسا کو نکالے بنا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ فواد کی آواز پر مہرونیسا اگلا نوالا لینے بھول گئی تھی۔ تڑپ کر حازم کے پاس رکھے موبائل کی جانب نظریں اٹھی تھیں۔ گود کی ایک جھلک دیکھ کر دل بے قراری نے بے ساختہ مہروں کو موبائل اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ خود ایک دن میں اجڑی ہوئی حالت میں دیکھا تھا، اس کا تھکا ماندہ اترا سا چہرہ محترم، آنکھیں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے لیے فکر مندی اور نمی دیکھ کر وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ حازم نے فون مہرونیسا کے ہاتھ سے چھین لیا۔ الو کا پٹھا، کتا، کمینہ ڈالا، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ایک ایک لفظ حازم نے جما کر کہا تھا۔ مہرونیسا نہ جانے کس دل سے سن رہی تھی۔ شدت سے لگی بھوک اب مٹ چکی تھی، آنکھوں سے بس ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے۔ پانی پی کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں جا رہی ہو جان من؟ کھانا کھاؤ یہاں بیٹھ کر اور بے فکر رہو، تمہارا عاشق تمہیں ڈھونڈنے کے لیے ایڑیاں بھی رگڑتا ہوا مر جائے تب بھی یہاں تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ سلاد کی پلیٹ سے کھیرا اٹھا کر بڑے مطمئن انداز سے بات کر رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ مہروں نے غصے اور نفرت کے ملے جلے جذبات سے حازم کو دیکھا، پھر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے حازم پر بھرپور نظر اس کے روتے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ مہرونیسا چپ چاپ سے کھانا کھا، ورنہ اب تک تم نے صرف میرا پیار دیکھا ہے اور وہ بھی تم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ خود ہی سوچ لو مہرونیسا، میرا غصہ کیسے برداشت کرو گی تم؟ اگر کھانا کھائے بغیر یہاں سے اٹھ گئی تو مجھے بہت غصہ آئے گا اور غصے میں پاگل سا ہو جاتا ہوں، بالکل بے قابو سا ہونے لگتا ہوں۔ اور پھر حازم بڑے متوازن لہجے میں کھانا کھاتے ہوئے مہرونیسا کے دل دہلا رہا تھا۔ مہرونیسا واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ حازم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ گڈ گرل، جلدی سے کھانا کھاؤ، پھر ہم مل کر تمہارے حبیث عاشق کو اس کے ویڈیو کلپ کا جواب بھیجیں گے جس میں تم مجھ سے یہ کہو گی کہ تم نے مجھ سے شادی اپنی خوشی اور رضامندی سے کی ہے، تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، میرے بغیر رہ نہیں سکتی، اس لیے تم نے میرے ساتھ نکاح کیا اور کوئی بھی تمہیں پریشان کرنے کی کوشش نہ کرے، تم میرے ساتھ بہت خوش ہو، کسی سے رابطہ بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ مہرونیسا تو سن کر سکتے میں آگے ایسی ویڈیو کا مطلب تو سیدھا سا یہ تھا کہ اسے کوئی ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ مہرونیسا اسے تعصب سے دیکھ رہی تھی جو بڑے مطمئن انداز سے کھانا کھا رہا تھا۔ بمشکل ہی مہرونیسا نے ایک روٹی اپنے اندر اتاری تھی۔ حازم کھانا کھاتے ہی مہرونیسا کو واپس کمرے میں لے گیا۔ چلو مہرونیسا، اب اچھے سے دوپٹہ اوڑھو، چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ سجاؤ اور ایک بہت ہی محبت بھرے انداز اپناتے ہوئے تم نے ویڈیو میں وہ سب کہنا ہے جو میں نے تم سے کہا ہے۔ مجھے ایسی کوئی ویڈیو نہیں بنانی، کیونکہ سچ تو ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، تم مجھ سے جبرن نکاح کیا ہے۔ مہرونیسا کا جواب سن کر حازم اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا، کچھ دیر اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر مسکرانے لگا۔ جب میں تمہیں نکاح کے لیے بے بس اور مجبور کر سکتا ہوں مہرونیسا، تو پھر یہ بھی سمجھ لو کہ ویڈیو کے لیے بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بات میری اور سمجھ لو سویٹ ہارٹ، تم اس وقت مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر ہو، انکار کی تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنا چہرہ مہرونیسا کے بالکل قریب کر کے اسے جتانے والے انداز میں بولا۔ مہرونیسا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ کسی کو جب کوئی سزا سنائی جاتی ہے تو اسے اس کا جرم بھی بتایا جاتا ہے۔ حازم، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، یہ میں نے ایک ہی رات میں جان لیا ہے۔ نہ ہی میری عاشق ہو، نہ ہی میرے پرستار ہو، تمہارا ہر انداز مجھے یہ بتاتا ہے کہ تم مجھ سے کسی بات کا بدلہ لے رہے ہو۔ یہ وہ سوال تھا جو مہرونیسا کے ذہن میں صبح سے کلبلا رہا تھا۔ حازم نے بغور اسے دیکھا، پھر ہنسنے لگا۔ کافی سمجھدار ہو جانے من، مجھے ایسی لڑکیاں بہت باتتی ہیں جو عقل کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ کہہ کر اسے مہرونیسا کے کھلے بال اس کی پشت سے مٹھی میں جکڑے تھے۔ مہرونیسا کراہ کر رہ گئی۔
لیکن یہی عقل جب ضرورت سے زیادہ استعمال ہونے لگے تو مجھے چڑ سی ہونے لگتی ہے مس رائٹر، اس لیے میرے معاملے میں تم اپنی عقل کو زیادہ زحمت دینے کی کوشش مت کرو۔ صرف یہ سمجھ لو میری جان کہ تم میری بیوی ہو اور میری ہر بات پر سر جھکانا تمہارا فرض ہے۔ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں یا نفرت، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ چلو جلدی سے دوپٹہ اوڑھو اور اپنے عاشق کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چاہو تو مکالمات کو جاندار بنانے کے لیے اپنی طرف سے الفاظ کا استعمال کر کے میری محبت میں جو چاہے کہہ دو۔ ایک ایک لفظ حازم نے دانت بھینچ کر غصے سے بولا تھا۔ اس کے بعد مہرونسا کے بالوں کو چھوڑ دیا تھا۔ مہرونسا تنگ آ چکی تھی، اس لیے دھکا دے کر خود سے پیچھے کیا۔ مجھے کوئی ویڈیو نہیں بنانی حازم، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، تم انسان نہیں ہو، جانور ہو۔ مہرونسا تنگ آ چکی تھی، اس لیے اس کے صبر کا پیمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ چلا کر بول رہی تھی۔ حازم نے پل بھی نہیں گزارا اور اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور وہ چکرا کر رہ گئی۔ پھر اسے بازو سے دبوچ کر بولا، تمہیں بتاؤں جانور کیا ہوتے ہیں، کیسے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ تو ٹھیک ہے مہرونسا، تمہیں بھی اب میں اس زبان سے سمجھاتا ہوں جو تمہیں اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مہرونسا کو بیڈ پر دھکا دیا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، سمجھے تم؟ مجھے معلوم ہے فواد مجھے ڈھونڈ لے گا، اور یاد رکھنا جب مجھے موقع ملا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ وہ بچھڑ کر بولی۔ حازم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہرونسا رونے لگی۔ فواد خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال لو، میں اگر مزید یہاں رہی تو میں مر جاؤں گی۔ سسکیوں سے روتے ہوئے وہ فواد کو یاد کر رہی تھی۔ 10 منٹ بعد کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا۔ حازم کے ساتھ اس کا کتا ٹومی بھی کمرے میں داخل ہوا۔ مہرونسا کی ٹومی کو دیکھ کر جان نکلنے لگی، وہ اس قدر وہ کتے سے ڈرتی تھی۔ نومی، اپنی مالکن کو اچھی طرح سمجھاؤ کہ اسے یہاں پر کیسے رہنا ہے۔ یہ سن کر ٹومی مہرونسا کے پاس جانے لگا۔ مہرونسا کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ حازم پلیز اسے یہاں سے باہر نکال دو، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مہرونسا کی رنگت پل میں سفید ہوئی تھی۔ عجیب سا کتا تھا، بالکل سیاہ رنگ والا، اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے آنکھوں میں خون اترا ہو۔ زبان باہر نکالے وہ لمبے لمبے سانس بھر رہا ہوتا تھا۔ مہرونسا کی ٹومی کو دیکھ کر ہی جان نکل جاتی تھی، لیکن حازم کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ اب وہاں ٹومی تھا اور مہرونسا۔ یسرا گھر پہنچ کر سیدھا اپنے کمرے میں گئی، بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ ضروریات زندگی بھی کبھی کبھی انسان کو ایسی راہ پر گامزن کر دیتے ہیں جس پر کبھی چلنا نہیں چاہتا۔ یسرا بھی حالات کی اسی چکی میں پس رہی تھی۔ عزت روزی کمانا مشکل ترین ہو چکا تھا، اور جہاں 4 پیسے اچھے ملتے تھے وہاں عزت جانے کا ڈر اور خوف ہر وقت لاحق رہتا تھا۔ وہ بھی اپنے حالات سے تنگ آ کر رو رہی تھی جب والدہ کی مسلسل کھانسنے کے بعد پر اسے یاد آیا کہ وہ دعا لانا بھول گئی ہے۔ اسے خود پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ یہی سوچ کر کہ پہلے جا کر دعا لے آئے، کب اس کے موبائل کی بیل زکی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ یسرا نے آنسو صاف کی اور فون اٹھا لیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں ایسی کیا ایمرجنسی پیش آ گئی تھی آپ کے ساتھ یسرا، جو مجھے بات کرنے کی بجائے اس لوفر سے ڈائریکٹر کے کام مانگنے پہنچ گئیں؟ زکی نے اپنا لہجہ دباتے ہوئے متوازن رکھنے کی کوشش کی، لیکن لہجہ پھر بھی ترش تھا۔ یسرا کی والدہ کو پھر سے کھانسی کا دورہ پڑا۔ میری والدہ بہت بیمار ہے، میں آپ سے ابھی بات نہیں کر سکتی، یہ کہہ کر یسرا نے فون بند کر دیا۔ یسرا بھاگ کر ان کے کمرے میں پہنچی تھی۔ وہ بری طرح کھانس رہی تھی اور ان کے پاس ان کی کمر سہلانے لگی۔ دعائیں دیکھی تو ساری ختم تھی، پرس میں صرف 1000 کا نوٹ بچا تھا۔ اب سوچ رہی تھی کہ کون سی دعا پہلے لائے جس سے والدہ کی طبیعت بہتر ہو سکے۔ پہلے والدہ کو پانی پلایا، ان کی کھانسی کو کچھ فرق پڑا تو دوسرے کمرے سے بہن کو اٹھا کر کہا کہ والدہ کا دھیان رکھے، وہ دعا لانا بھول گئی تھی، ابھی لینے جا رہی ہے۔ چھوٹی بہن آنکھیں مسلتی ہوئی والدہ کے پاس چلی گئی۔ یسرا نے چادر اوڑھی، گھر سے باہر نکل گئی۔ قریبی میڈیکل سے ایک دن کی میڈیسن لی، لیکن گھر کے قریب پہنچی تو زکی کی گاڑی دیکھ کر حیران ہوئی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو وہ اس کی والدہ کا ہاتھ پکڑے نے سہارا دیتے ہوئے وہ شاید باہر لے جا رہا تھا۔ اس کی والدہ اب بھی وقفے سے کھانسی کر رہی تھی۔ آپ زکی کی جب یسرا پر نظر پڑی تو وہ زکی سے استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے ڈاکٹر پر چلتے ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ اس کی ضرورت نہیں سر، میں دوائی لے آئی ہوں۔ یسرا کو خفت نے آن گھیرا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی والدہ کا سن کر زکی اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ زکی نے یسرا کی بات کو نظر انداز کیا۔ آپ میرے ساتھ چلیں یسرا، زکی یہ کہہ کر اس کی والدہ کو گھر سے باہر لے گیا۔ یسرا کو بھی اس کی تقلید میں جانا پڑا۔ پھر ایک مہنگے ہاسپٹل کو دیکھ کر یسرا متذبذب سی ہوئی، کیونکہ پرس اس وقت بالکل خالی تھا۔ وہاں ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر اس کی والدہ کا چیک اپ، کچھ انجیکشن لگانے اور نیبولائز کر کے ان کا سانس بحال کیا۔ اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کر دی، اچھی خوراک کا مشورہ دیا اور جانے کی اجازت بھی دے دی۔
یسریٰ پریشان سی لگتی تھی کہ بل کیسے ہی پے کرے گی، لیکن ذکی نے سلپ پکڑ کر ان کی فیس اور میڈیسن بھی اسے خرید کر دی۔ یسریٰ کی والدہ ذکی کو دعائیں دینے لگی۔ گاڑی میں ذکی نے انہیں ان کے گھر کے سامنے چھوڑا۔ یسریٰ نے شکریہ کے بعد ذکی سے کہا، سر میں بہت جلد آپ کو یہ پیسے لوٹا دوں گی۔ وہ یوں نادم تھی جیسے غربت اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ اندر چل کر بات کرتے ہیں یسریٰ، یہ کہہ کر ذکی نے اپنا فرنٹ ڈور کھولا اور چل کر دوسری جانب آ کر یسریٰ کی والدہ کے لیے دروازہ کھولا، انہیں احتیاط سے نیچے اتارنے لگا۔ گھر کے اندر پہنچ کر اس کی والدہ اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ انجیکشن کے زیر اثر اب انہیں نیند کی غنودگی سی ہونے لگی تھی۔ یسریٰ نے چھوٹی بہن کو چائے کا کہا اور ذکی کو ڈرائنگ روم کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ ذکی ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا، اس کے سامنے رکھے صوفے پر یسریٰ بیٹھ گئی۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یسریٰ نے دوبارہ سے ذکی کا شکریہ ادا کیا۔ پلیز یسریٰ، بار بار یوں کہہ کر مجھے شرمندہ مت کریں، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ ہر انسان انسانیت کے ناطے دوسرے انسان سے رشتہ رکھتا ہے اور اسے نبھانا میرا فرض تھا جو میں نے ادا کر دیا۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کلب کیسے پہنچ گئیں؟ آپ ایسی ہرگز نہیں ہیں یسریٰ کہ اس قسم کے ڈائریکٹر کے ساتھ خود وہاں گئی ہوں۔ یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ ذکی کی بات سن کر وہ نظریں چرا گئی۔ سر، یہ جو انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں نا، یہ اسے بہت کچھ کرنے پر بے بس کر دیتی ہیں، اور یہ دور تو اب ہے نہیں ہے کہ جب میڈیا پر صرف کام اور محنت کو دیکھا اور سراہا جائے۔ یہاں پر ہر موڑ پر عورت کو عزت کا سودا بلاہر کرنا ہی پڑتا ہے، اور یہ جو غربت ہے انسان کو ہر قدم پر بے بس اور مجبور کر دیتی ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں آپ کو باعزت کام دے رہا تھا یسریٰ، باخدا آپ کی عزت پر آنچ بھی نہ آنے دیتا، پھر آپ کی پے پر بات ہو سکتی تھی جو آپ کی خواہش کے مطابق ہی ہوتی، یہاں شاید اس سے بھی کئی زیادہ مل جاتی۔ مجھے افسوس ہوا آپ کو وہاں دیکھ کر۔ مجھے اشتیاق صاحب نے صاف منع کر دیا تھا، کہنے لگے آپ جا سکتی ہیں، ڈرامے کی ہیروئن ہمیشہ سے سجیلا ہی بنی ہے اور آگے بھی وہی رہے گی۔ ذکی کی طرح وہ بے وقوف ہے میں نہیں، ذکی کی طرح وہ بے وقوف ہے میں نہیں جو اپنے ڈرامے کو نئے آنے والے لڑکے لڑکیوں کے ہاتھوں تجربے کی بھینٹ چڑھائیں گے۔ یسریٰ کی بات سن کر وہ حیرت زدہ سا ہوا۔ اس کے علم میں لائے بغیر اشتیاق صاحب نے اتنا بڑا فیصلہ بھی کر لیا اور یسریٰ کو منع بھی کر دیا۔ بابا نے آپ سے یہ سب کہا یسریٰ، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ سر، وہ آپ کے والد ہیں، اصل تو وہی ہیں، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ میں نہیں چاہتی آپ ان کی مخالفت کرتے ہوئے مجھے سجیلا کی جگہ دے دیں۔ میں پہلے ہی یہ سوچ کر پریشان تھی کہ کیسے ایک ہیروئن کا کردار ادا کر سکتی ہوں۔ بس آپ میری یہ مدد کر دیں کہ کوئی ایکسٹرا کا سین مجھے دے دیں، مجھے اس وقت پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ یسریٰ کی بے بسی ذکی سے یسریٰ، آپ کل آفس آئیے گا، ہم وہیں بیٹھ کر بات کریں گے۔ ذکی کھڑا ہونے لگا۔ یسریٰ کی بہن چائے کا کپ ٹرے میں رکھ کے لیے، سر پلیز چائے پی کر جائیے گا۔ ذکی کو کھڑے دیکھ کر وہ جھجکی تھی کہ اب وہ واپس جانا چاہتا ہے، اس لیے لجاجت سے کہنے لگی۔ ذکی دوبارہ بیٹھ گیا، گرم گرم چائے پی اور وہاں سے چلا گیا۔ فواد کی ویڈیو نے میڈیا میں ایک دھوم سی مچا کر رکھ دی تھی، ہر چینل پر اب یہی قصہ ڈسکس ہونے لگا تھا۔ فواد کے والدین اس پر برہم ہونے لگے کہ تم کیوں بدنامی اپنے سر پر لے رہے ہو؟ پولیس تمہیں بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ ایک دفعہ بھی مہرو نے تمہارے خلاف بیان دے دیا تو تمہاری ساری محنت بے بنیاد جائے گی۔ وہ بالغ ہے، پھر ویڈیو فوٹیج میں خود گاڑی میں بیٹھی تھی، کہانیاں لکھتی تھی، ہزاروں پرستار تھے اس کے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہو جس سے ہم سب انجان ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیاز نے یہ رشتہ مہرو کی مرضی کے خلاف کیا ہو، اس لیے اس نے یہ قدم اٹھایا ہو۔ فواد کے والد نے اپنے خدشات سامنے رکھے، بیٹے کے بڑھتے قدموں پر روک تھام ضروری تھی، ورنہ وہ میڈیا کے طوفانوں کو کہاں سنبھال سکتے تھے۔ پاپا، میں مہرونیسا کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، میرے علاوہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتی تھی، کوئی زبردستی اس کے ساتھ نہیں کی جا رہی تھی، سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق تھا، اسے 100% کسی نے ٹریپ کیا ہے اور اسے کڈنیپ کیا گیا۔ فواد کو مہرونیسا کہنا محبت پر شک تھا اور اس کے کردار پر بھی۔ اگر وہ کڈنیپ ہوتی تو اس کے باپ کو اب تک پیسوں کے مطالبے کے لیے فون آ چکا ہوتا۔ بہرحال جو بھی تھا فواد، بھول جاؤ اسے اور واپس زندگی کی طرف توجہ دو، اسے اس لڑکی پر زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ فواد کے والد نے بیٹے کے جذباتی پن کو دیکھ کر غصہ آنے لگا تھا۔ پاپا، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جب تک وہ دوبارہ مہرونیسا سے سچ نہ سن لوں۔ میں نے بہت چاہا اسے، وہ میرے لیے کیا ہو چکی ہے آپ کو لفظوں میں سمجھا ہی نہیں سکتا۔ جب تک اسے ڈھونڈ نہ لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ فواد، پاگل مت بنو، کیا سمجھتے ہو تم اب تک عزت قائم ہوگی؟ ایسے گھٹیا لوگ سب سے پہلے عورت کی عزت ہی برباد کرتے ہیں، وہ واپس آ بھی جائے تو میرے گھر کی بہو ہرگز نہیں بن سکتی۔ اپنے والد کی بات سن کر فواد نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ پاپا، آپ ایسا سوچتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے آپ کی سوچ پر، اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا بھی ہے تو حادثاتی
طور پر ہوا ہے، اس میں وہ قصوروار ہرگز نہیں ہے، میں اسے ضرور اپناؤں گا۔ فواد اس کے والد چلا کر بولے تو فواد انہیں غصے سے دیکھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مہرونیسا حازم کو پکارتی رہ گئی لیکن وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ جیسے جیسے کتا مہرونیسا کے قریب بڑھ رہا تھا وہ بیڈ کے دوسری جانب پلٹ کر پہنچ گئی۔ وہاں سائڈ ٹیبل پر ایک شیشے کا بھاری سا واز پڑا تھا۔ مہرونیسا نے وہی اٹھا لیا تاکہ کتے کو ڈر ہو، لیکن کتا بہت تیز تھا، ایک ہی پل میں کودتا ہوا مہرونیسا کے اس ہاتھ پر جھپٹا۔ اگلے ہی پل گلدان مہرونیسا کے ہاتھ سے دور جا گرا تھا، قلین کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ گیا۔ کتے کو اپنے قریب دیکھ کر وہ بے سختہ چلانے لگی، رونے لگی۔ وہ کتا پیچھے ہٹ گیا اور بھونکنے لگا۔ مہرونیسا یوں تھی کہ ابھی اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جائے گی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگنے لگی تاکہ کمرے سے باہر نکل جائے، لیکن وہ کتا ایک ہی کود مارتا ہوا دروازے کے پاس مہرونیسا سے پہلے پہنچ گیا اور دروازے پہ استاذہ کیے کھڑا تھا جیسے چوکیداری کر رہا ہو۔ مہرونیسا کا جی چاہا خود کو ختم ہی کر لے، اس لیے کمرے کی کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ کھڑکی کھولی تو وہی جیل جیسی لوہے کی سلاخیں موجود تھی۔ وہ اس کے ساتھ سر ٹکا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ کتا اب خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ 1 گھنٹہ مہرونیسا ہچکیوں سے روتی رہی، دل ہی دل میں اللہ سے اپنی رہائی کی دعائیں مانگنے لگی۔ 1 گھنٹے میں اس کی آنکھیں رونے کے باعث اچھی خاصی سوج گئی تھی۔ حازم 1 گھنٹے بعد کمرے میں آیا۔ مہرونیسا سامنے صوفے پر بیٹھی گھٹنوں پر بازو رکھے منہ چھپائے رو رہی تھی۔ حازم نے ایک اچٹتی سی نظر مہرونیسا پر ڈالی، پھر کتے سے پوچھنے لگا، ٹامی کم آن مائی چائلڈ۔ حازم کی آواز سن کر مہرونیسا نے چہرہ اوپر کر کے اسے دیکھا جو کتے کو اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ اب بتاؤ دماغ کچھ ٹھیک ہوا ہے مس رائٹر کا؟ حازم کی بات سن کر کتا بھونکنے لگا، ساتھ ہی ساتھ آنکھوں سے اشارے کرنے لگا۔ حازم نے گرے ہوئے گلدان کو دیکھا، پھر ماتھے پر بل ڈالے مہرونیسا کو گھورا، پھر کتے سے مخاطب ہوا، آئندہ اگر یہ تم پر وار کرے تو کچا چبا جانا اسے۔ حازم کی بات سن کر حیرت کے ساتھ ساتھ مہرونیسا کو خوف بھی آیا۔ کتے کی ہر بات وہ سمجھ رہا تھا اور اسے ہدایت بھی دے رہا تھا۔ کتا پھر سے بھونک کر باہر دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ اوہ، تو بھاگنے کی کوشش بھی کی تھی اس نے؟ حازم نے تعجب سے مہرونیسا کو دیکھا تھا، پھر کتے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ایسا کرو ٹومی، آج تم اسی کمرے میں سو جاؤ۔ ہرگز نہیں حازم، پلیز اسے یہاں سے بھیج دو۔ تم جو چاہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن اسے یہاں سے نکال دو۔ مہرونیسا رکت امیز لہجے سے حازم کی منت کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے جانے من، جیسے تمہاری خوشی، میں تو تمہاری بات ہی ٹال ہی نہیں سکتا ہوں، اتنی محبت جو کرتا ہوں تم سے۔ حازم کے طنز سے ڈوبے لہجے کو وہ نہ جانے کس دل سے سن رہی تھی۔ جاؤ ٹومی، جا کر آرام کرو۔ حازم کے کہنے کی دیر تھی، کتا دم ہلاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ حازم نے اٹھ کر پہلے کمرہ لاک کیا، پھر مہرونیسا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یہ بتاؤ مہرونیسا، یہ سب کر کے تمہیں حاصل کیا ہوا سوائے ان خوبصورت آنسوؤں کے؟ مہرونیسا کے رخسار پر بہتے ہوئے آنسو حازم نے اپنی انگلی پر اٹھا کر مہرونیسا نے اپنی انگلی سے صاف کیے۔ مہرونیسا نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ بات تو تم میری اب بھی نہیں مان رہی ہو، لیکن رو رو کر جو حشر تم خود کا کر چکی ہو، ویڈیو تو اب کل ہی بنے گی۔ چلو شاباش، جاؤ جا کر منہ دھو آرام کر لو، پھر اٹھ کر تمہیں ڈنر بھی بنانا ہے، وہ بھی 15 لوگوں کا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ مہرونیسا بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ رات کا کھانا بنا کر وہ تھک کر سو چکی تھی۔ رات کو نہ کسی عورت کی چلانے کی آوازوں پر مہرونیسا کی آنکھ کھلی۔ مہرونیسا اٹھ کر بیٹھ گئی، لیمپ آن کیا تو حازم اس کے برابر سے غائب تھا۔ کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، کسی کے چلانے کی آواز کے ساتھ ساتھ دروازہ بھی زور سے بج رہا تھا۔ حازم، دروازہ کھولو، کیوں مجھے کمرے میں قید کر رکھا ہے؟ حازم ایک زمانہ آواز سن کر بے ساختہ مہرونیسا نے لحاف خود سے اتارا اور بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ یہ کون ہے؟ کیا میرے علاوہ اور بھی لڑکیاں ہیں اس حویلی میں قید ہیں؟ مہرونیسا کا سر چکرا سا گیا۔ حازم نامی شخص شاید کسی گینگ کا حصہ تھا جو لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں، اور پھر یہ سوچ کر مہرونیسا کے دماغ میں آئی جان حلق تک پہنچ گئی، کہیں یہ لوگ عورتوں کی سمگلنگ ہی نہ کرتے ہوں۔ مہرونیسا نے ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے سے باہر آئی۔ یہ آواز اسی پورشن کے آخری میں بنے کمرے سے آ رہی تھی جو دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی اس تک پہنچ گئی۔ حازم، یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ تم دور رہو مجھ سے، اس عورت نے پھر سے چلا کر بولنے کی آواز آئی۔ شاید اس سے زبردستی کر رہا ہے، کیسا درندہ صفت انسان ہے، عورتوں کو ہراساں کرتا ہے۔ مہرونیسا نے تعصب سے سوچتے ہوئے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو حازم ایک انجیکشن بھر رہا تھا۔ بیڈ پر کوئی عورت تھی لیکن اس کے پاس پاؤں نظر آ رہے تھے۔ اب حازم وہ انجیکشن بھر کر اس کے قریب جانے لگا، وہ عورت پھر سے چلانے لگی۔ 5 منٹ بعد اس عورت کی آواز بند ہو چکی تھی۔ مہرونیسا دبے پاؤں واپس پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ عورت بے ہوش ہو گئی اور حازم دروازہ کھولے۔ یوں مہرونیسا کو دیکھ کر وہ پھر اس پر بھڑک اٹھتا۔ مہرونیسا کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اس عورت کی آوازیں اب بند ہو چکی تھی۔ مہرونیسا کی جان پر بنی ہوئی تھی، کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں، اپنی حالت زار پر رونا آنے لگا، نہ جانے کس جرم کی سزا بھگت رہی ہوں۔
कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। हाजिम कमरे में आकर बेड के ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गया। मेहरुन्निसा हाफ ओढ़े लेटी थी, जरा जरा सी आंखें खोलकर उसे देखने लगी ताकि हाजिम को ये शक ना हो कि वो जाग रही है। इस वक्त वो अपनी सोचों में गुम था, चेहरे पर परेशानी और तफक्कुर के आसार थे। पहले बार मेहरुन्निसा को हाजिम कुछ अलग सा दिख रहा था। जैसा रवैया कुछ दिन से वो उसके साथ बरत रहा था उससे यकसर मुख्तलिफ, जैसे वो भी किसी उलझन में हो, किसी तकलीफ में मुबतला हो। हाजिम की आंखों में पहली बार उसने आंसू देखे थे। लैंप की पीली सी रोशनी में उसकी आंखों की सुर्खी कुछ ज्यादा ही लग रही थी। क्या इस सफाक किस्म के शख्स को भी गम हो सकता है जिससे किसी पर भी रहम नहीं आता? कैसा इंसान है ये, एक मिस्ट्री जैसा। इस वक्त यूं आंसू बहाता वो काबिल रहम लग रहा था। मेहरुन्निसा की सोच का मरकज इस वक्त हाजिम था, जिसके नाम के अलावा वो कुछ भी नहीं जानती थी। सुबह उठकर हाजिम उसे पहले जैसा ही लग रहा था। वो स्पार्ट चेहरा, बेतासुर सा, वही दिल जलाने वाली अंदाज, वही तंज में डूबी बातें। नाश्ते के बाद वो मेहरू को वीडियो बनाने का कह चुका था। अपने सर पर स्कार्फ पहनकर मेहरुन्निसा का सिर्फ चेहरा ही नजर आ रहा था। हाजिम उसके साथ नहीं बैठा था। वीडियो सिर्फ मेहरुन्निसा की बनाई जानी थी। जो मेहरुन्निसा ने बोलना था वो हाजिम ने उसे लिखकर दे दिया था। मेहरुन्निसा को चेहरे के तासरात को नॉर्मल रखना था। कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि वो जबरदस्ती लाई गई है। मेहरुन्निसा के लिए यह वक्त भी किसी कड़ी आजमाइश से कम नहीं था। अब तक एक फवाद ही नजर आया था जो उसे उसके लिए आवाज उठा रहा था, और उसी को पीछे हटाने का मतलब था वो सारी उम्र इसी कैद में गुजार देगी। दिल कुंद छुरी की तरह कटा था, लेकिन बेबसी ये थी कि उसे बयान वही देना था जो हाजिम चाहता था। हाजिम ने मोबाइल से उसकी वीडियो बनानी शुरू की और उसे बोलने का इशारा किया। मैं मेहरुन्निसा ने आज अपने पूरे होशो ख्वास में मीडिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं फवाद से शादी पर राजी नहीं थी। मुझे फवाद से शादी करने पर मेरे घर वालों की तरफ से जोर जबरदस्ती की जा रही थी। हालांकि मैं अपने घर वालों को अपनी मर्जी बता चुकी थी। मैं किसी और को पसंद करती थी, इसलिए अपनी खुशी और रजामंदी से मैं उसके साथ आई हूँ। इससे निकाह भी अपनी रजामंदी से किया है, जिसकी इजाजत और आज़ादी मुझे मेरा कानून और इस्लाम दोनों देते हैं। अपनी निकाह की फोटोकॉपी मैंने अपने वालिद और मंगेतर को भेज दी थी। मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए मुझे मीडिया के सामने हाईलाइट्स ना किया जाए और ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश की जाए। किस दिल से वो जबरन ये लफ्ज अदा कर रही थी ये वही जानती थी। वीडियो बनवाने के बाद हाजिम ने मोबाइल से वो शेयर कर दी, फिर मुस्कुराते हुए उसके पास सोफे पर बैठ गया। उस वक्त हाजिम की नजरों में खुशी की चमक थी। आई लव यू सो मच वाइफी, आज तुम पर सच में प्यार आ रहा है। मेहरुन्निसा की हालत इस हारे हुए इंसान की तरह थी जो समंदर के तंदो तेज तलातुम हैज लहरों के बीच में अपने बचाव की आखिरी कोशिश को भी जला चुकी थी और खुद को तूफानों के सुपुर्द कर दिया था। अब वो तूफान उसे जहां चाहे बहा कर ले जाए। आंखों से शिकस्त के आंसू बड़ी अजियत से निकलकर आंखों से बहकर रुखसार पर गिरे थे। हाजिम की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। ये क्या मेहरुन्निसा, मुझसे मोहब्बत का इतना खुल्लम खुल्ला इजहार करने के बाद यूं आंसू बहा रही हो? दिस इज नॉट फेयर। आज तो तुमने मुझे दिल से खुश किया, आज रात मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। ये कहकर वो अपना चेहरा मेहरुन्निसा के चेहरे के बिल्कुल करीब ले जाकर उसकी आंसू बहाती आंखों में देखकर बोला, आज रात मैं तुम्हें वो मोहब्बत दिखाकर खुश कर दूंगा जैसे अपनी गोल्डन नाइट में दिखाई थी। ये सुनकर मेहरुन्निसा का तनफ्फुस तेजी से चलने लगा। पहली रात का ख्याल आते ही सारी अजियत भी याद आने लगी। वो घबराकर पीछे हटी थी, नफी में सर हिलाने लगी। देखो तुमने जो चाहा मैंने कह दिया, लेकिन प्लीज तुम मुझसे दूर रहा करो। किसी बेबस परिंदे की तरह वो सहम कर सोफे के किनारे पर जा लगी। कैसे दूर रहूं मेहरुन्निसा, तुम खुद सोचो। तुम्हारे नॉवल के हर एपिसोड में हीरो का एक एक रोमांटिक सीन तो जरूर दिखाया जाता है। हीरोइन बिल्कुल तुम्हारी तरह घबराती है, डरती है, इनकार करती है। प्लीज मुझे छूना मत, मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आना। हाजिम उसे हीरोइन के डायलॉग्स बिल्कुल ड्रामाई अंदाज से सुनाने लगा। लड़की सटपटाती है, घबराती हुई पीछे सोफे से हटकर कोने से लगती है। अपने शोहर की पहली शिद्दतों का सोचकर उसका दिल दहल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही मेहरुन्निसा, जैसे तुम घबराकर सोफे के कोने से जा लगी हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम घबरा रही हो। वो मेहरुन्निसा की कैफियत से उससे तमस्सराना अंदाज से बता रहा था। आंखों में वही मसनूई खौफ लिए वो हीरोइन के लिए लिखती थी। फिर हंसने लगा। मेहरू के दिल के मुकाम पर हाथ रखकर बोला, उफ मेरी जान, तुम्हारा दिल तो इस वक्त बिल्कुल नॉवेल्स की हीरोइनों की तरह धड़क रहा है। लगता है दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। ये कहकर हाजिम ने अपने हाथ पीछे कर लिए। मुझे तो लगा था मेहरुन्निसा कि ये सब सच में नहीं होता, सिर्फ कहानी तक होता है, लेकिन नहीं, तुम्हारे साथ ये सब कुछ सच में हो रहा है। आंखों में मसनूई हैरत लिए वो यूं बात कर रहा था जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। फिर एक तमस्सराना मुस्कुराहट मेहरू की तरफ उछाली। और हाँ, तुम्हारा यूं घबराना तो 100% जायज है, क्योंकि तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए।
है? ये मेहरुनिसा मेरे साथ बताए हर लम्हे को तुम कलम बंद कर सकती हो। 1 मिनट रुको। मेहरुनिसा के खौफ से कपकपाते होंठ और बदहवासी से आंसुओं में वो सबको यकसर नजरअंदाज करके उसके पास से उठ खड़ा हुआ, अपनी अलमारी से एक डायरी और पेन निकालकर उसके हाथ में थमाया। लो मेहरुनिसा, इस पर नया नावल शुरू कर दो। मेरी जान सीजन 2। इस बार वो इस पर अपनी कहानी को लफ्ज दो, खुद पर बीती हुई अजियत लिखो, और मैं गारंटी से कहता हूँ ये नावल तुम्हारी ऐसी पहचान बनाएगा कि इसकी धूम पहले वाले नावल से ज्यादा मचेगी, क्योंकि जिस अजियत को सह कर लिखा जाए वो पढ़ने वाले की आंख में आंसू ले ही आती है। प्लीज मेहरुनिसा, इस बार हीरो का नाम हाजिम लिखना, एहतशाम नहीं, और हीरोइन नाम शर्मीना के मेहरुनिसा लिखना। अब हाजिम बिल्कुल संजीदगी से बोल रहा था। मुझे कुछ नहीं लिखना, वो सिसकियों से रोते हुए बोली। डायरी और पेन एक साइड पर रख दिए, अपने लफ्जों की भरपाई की। जो अजियत वो सह रही थी उसी को लफ्ज देना उसके बस की बात नहीं थी। लिखना तो पड़ेगा मेहरुनिसा, मेरी खातिर, मेरी जान, मैं तुम्हारा इनकार नहीं सुनूंगा। और हाँ, इस बार कहानी का मोरल मैं तुम्हें बताऊंगा। बहुत सालों बाद तारीख के इतिहास में ऐसी कहानी किसी ने ना पढ़ी होगी ना यूं लिखी होगी। खुद पर कलम उठाओ मेहरुनिसा, उस पर अपनी हर कैफियत, हर अजियत को लफ्ज दो। एक राइटर पर कहानी लिखो, और ऐसा लिखो कि तुम्हें पढ़ने के बाद लोग तुम्हारे जैसे लिखने से पहले 100 बार सोचे कि कहीं तुम जैसा इंजाम ना हो। आखिर के फिक्रे वो बड़े गुस्से और तासुब से एक एक लफ्ज चबाकर बोल रहा था। मेहरुनिसा नजरें तक नहीं उठा पा रही थी। ये कहकर हाजिम उठकर वॉर्डरोब की जानिब बढ़ गया और रेड कलर की साड़ी बेड पर रख दी। रात को ये पहनकर तैयार रहना मेहरुनिसा, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, रात तक ही लौटूंगा। मेहरुनिसा के आंसुओं की परवाह किए बगैर वो ये कहकर चला गया। हाजिम के जाते ही मेहरुनिसा ने सारी को नापसंदगी से देखा और उठकर कमरे से बाहर निकल गई। फिर उस रात वाली औरत का ख्याल आने लगा। वो देखना चाहती थी रात को चलाने वाली औरत कौन है। उसके दरवाजे के पास आ गई, दरवाजे का नैब घुमाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला, लॉक था। मेहरुनिसा सख्त मायूस हुई थी, फिर नीचे उतर गई। किचन में आज पकाने की हर चीज मौजूद थी। मेहरुनिसा ने खाना बनाया। दोपहर के खाने के बाद नीचे के पोर्शन का फिर से जायजा लेने लगी। आखिर कहीं तो बाहर जाने का रास्ता होगा। हाजिम मुझे 4 दीवारी में कैद कर सकता है, लेकिन खुद को तो नहीं कर सकता। यहीं कहीं से बैठ जाता होगा। मेहरुनिसा नए सिरे से बैठ जाने के लिए खुफिया दरवाजे की तलाश शुरू कर दी। 2 दिन पहले वाली अजियत बर्दाश्त करने की हिम्मत वो नहीं रखती थी। बस एक बार वो यहाँ से निकल में कामयाब हो जाए, फिर उसकी जान हाजिम जैसे बेहिस और दरिंदे सिर्फ इंसान से छूट सकती थी। सब दरवाजे अनलॉक थे, जिसे वो कई बार देख चुकी थी। बस एक दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इस वक्त घर में मेहरुनिसा के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए तेज धार वाला चाकू वो किचन से उठा ले। मेहरुनिसा ने वो ताला काटने की कोशिश करने लगी। इस काम में उसे कई घंटे लग गए थे, लेकिन बालाहिर वो ताला काट चुकी थी। मगरिब का वक्त भी गुजर चुका था, अंधेरा फैल चुका था। वो चाकू खासा तेज था। मेहरुनिसा ने अपने हाथ में ही रखा था कि अगर उसे भागने के लिए किसी पर वार भी करना पड़े तो वो पीछे हरगिज नहीं हटेगी। मेहरुनिसा ने जैसे ही दरवाजा खोला वो सीधा पोर्च में खुला था। बाहर बहुत बड़े रकबे पर बाग सा बना हुआ था। पोर्च इतना बड़ा था कि बैग वक्त 10 गाड़ियां भी वहां खड़ी हो सकती थी। 4 चौकीदार वहां पहरादारी कर रहे थे और इस वक्त भी 5 गाड़ियां वहां मौजूद थी। गाड़ियों की आड़ से वो छुपकर पोर्च से निकलकर बाग के घने दरख्तों के पीछे बीच जा छुपी। इस वक्त बाग की तरफ घुप अंधेरा था और बैरूनी दरबार भी हासी ऊंची थी। जिस तरफ मेहरू खड़ी हुई थी वहां किसी का गुजर नहीं था, इसलिए वो दरख्त पर चढ़ने लगी। दरख्त बहुत ऊंचा था। वो दीवार तक पहुंच गई। दीवार पर चढ़ तो गई थी, लेकिन जब दूसरी जानिब देखा तो खौफ सा आने लगा। नीचे काफी गहरी खाई थी। पहले कभी ऐसा मौका जिंदगी में आया भी नहीं था कि दीवारें फलांगनी पड़े, लेकिन इस वक्त यही एक रास्ता उसके पास बचा था। मेहरुनिसा ने आंखें बंद की और दीवार की दूसरी जानिब कूद गई, लेकिन वो कच्ची मिट्टी है गिरी थी, इसलिए बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई। मुश्किल उठकर उसने खुद से मिट्टी झाड़ी। घुटने पर चोट तो आई थी, लेकिन इस वक्त वो दर्द को नजरअंदाज करके भागने लगी। फवाद ने पूरे 3 दिन बाद मेहरुनिसा की शक्ल देखी थी। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर मुसलसल चल रही थी। फवाद ने नजरें सिर्फ मेहरू के चेहरे पर थी। वो क्या कह रही थी क्या नहीं, वो उसके लिए बेमानी था। वो बस उसकी रोई हुई उदास आंखों को देख रहा था, जहां खौफ था, वहशत, नमी थी। जुमलों की बजाय मेहरुनिसा के लहजे को सुन रहा था, जिसमें यासियत थी। उसका लहजा उसके लफ्जों की तर्जमानी नहीं कर रहा था। लग रहा था ये लफ्ज उसे जबरदस्ती बुलवाए जा रहे हैं। मेहरू की आंखें जैसे फवाद को ये पैगाम दे रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे धोखे से यहाँ लाया गया है। फवाद ने मोबाइल बंद कर दिया। अब तो दिल को बिल्कुल भी करार नहीं आ रहा था। जहां जहां वो मेहरुनिसा को बचाने की कोशिश कर सकता था कर रहा था। एक बार वो अपने दोस्त के साथ, जो कि एक सहाफी था, फवाद की हेल्प कर रहा था। इत्तेफाक से रेस्टोरेंट भी वही था जहां वो आखिरी दफा मेहरुनिसा के साथ आया था, और टेबल भी वही था, वेटर भी वही था जिसने उस पर चटनी गिराई थी। उसके सामने जूस रखकर फवाद गौर से देखने लगा। फिर उसे कैसे कुछ याद आया।
آپ وہی ہیں نا جو آج کل سوشل میڈیا پر اپنی منگیتر کو ڈھونڈ رہے ہیں اور یہاں پہلے ان کے ساتھ لنچ پر بھی آئے تھے۔ ویٹر کی بات فواد نے بے توجہ سے سنی تھی، لیکن فکر اسے مہرونسا کی تھی۔ ایک نظر فواد نے اس ویٹر پر ڈالی، اسے یاد آ گیا بات اتنی پرانی بھی نہیں تھی۔ ہاں، جب تم نے میری شرٹ پر چٹنی گرائی تھی۔ گرائی نہیں تھی جی، وہ تو مجھے کسی نے گرانے کے لیے پورے 1000 کا نوٹ دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا آپ لوگ اتنے مشہور لوگ ہو جاؤ گے۔ ویٹر بتونی تھا، اس لیے جلد بازی میں بول گیا۔ فواد نے بات اتنی نوٹ نہیں کی، لیکن اسے ساتھ بیٹھے اس کے صحافی دوست نے نوٹ کر لی۔ ایک میں اس صحافی نے فوراً سے ویٹر کو ٹوک دیا، پھر سے پوچھنے لگا کس کے کہنے پر چٹنی گرائی تھی؟ کسی کے کہنے پر۔ صحافی کی بات سن کر اور تشویش انداز دیکھ کر ویٹر کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ کوئی نہیں تھا، وہ تو متذبذب سا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ اس صحافی لڑکے نے اسے روک لیا۔ دیکھو، اس کی منگیتر کو اغوا کیس ہے، تم ہم سے تعاون کرو گے تو ہم تمہیں انعام کے طور پر اچھی رقم دیں گے۔ صحافی نے اس ویٹر کو لالچ دی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ جہاں یہ بیٹھے تھے وہیں پیچھے ٹیبل پر ایک نوجوان بیٹھا تھا جن کی ان دونوں پر نظر تھی، اور اسی ویٹر نے چٹنی گرانے کے لیے کہا تھا اور مہرونسا کو ایک ٹشو بھی پکڑانے کو کہا تھا۔ فواد یہ سب سن کر حیران ہوا تھا، مطلب کوئی تھا جو مہرونسا کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر فواد کو یاد آنے لگا کہ جب وہ اپنی شرٹ صاف کر کے واپس آیا تھا تو مہرونسا بہت گھبرائی ہوئی تھی، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہی تھی۔ فواد نے اس دن کا سارا واقعہ اپنے دوست کو سنا دیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، ہم ہوٹل کے مینیجر سے بات کرتے ہیں، یہاں جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں، اس دن کی ویڈیو ان کے پاس موجود ہوگی، ہو سکتا ہے اس شخص کا چہرہ ہم دیکھ سکیں، کیونکہ پارلر سے جس گاڑی میں مہرونسا گئی تھی اس گاڑی کے ڈرائیور کی شکل فوٹیج میں آ سکی تھی۔ فواد اپنے دوست کی رائے پر متفق ہوا تھا۔ دونوں اٹھ کر مینیجر کے پاس چلے گئے۔ صحافی کا تعارف کروایا تو مینیجر نے کسی بات کا اعتراض نہیں کیا، بلکہ انہیں اس دن کی ویڈیو بھی دکھا دی۔ مختلف ویڈیوز تھیں، بس مشکل ہی ان کی مہرونسا اس ویڈیو میں نظر پڑی۔ پھر اس کو زوم کر کے دیکھا گیا، جہاں مہرونسا اور فواد بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ عین اس ٹیبل کے پیچھے ایک شخص بیٹھا تھا جن میں نظریں ان دونوں پر لگی ہوئی تھی۔ پھر اسے سامنے رکھے گلاس میں سے ٹشو نکال کر اپنے جیب سے پین نکالا اور اس پر کچھ لکھنے لگا۔ مہرونسا کی اس شخص کی جانب پوچھ تھی۔ پھر اس شخص نے ویٹر کو اشارے سے بلایا اور اسے کچھ کہنے لگا اور اسے وہ ٹشو بھی پکڑانے لگا، لیکن وہ ویٹر نفی میں سارے لانے لگا۔ اس شخص نے جب 1000 کا نوٹ اسے ویٹر کو دیا تو وہ مان گیا۔ جیسے ہی چٹنی فواد نے اس پر گرائی، وہ شخص بھی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ فواد نے وہ ویڈیو کئی بار دیکھی۔ شکل و صورت میں وہ نوجوان خاصا ہینڈسم تھا اور اس کے پہناوے سے بھی لگ رہا تھا کہ بہت امیر ہے۔ اسے پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور اب تک مہرونسا کے لیے پیسوں کا مطالبہ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ فواد اور اس کے دوست نے وہ ویڈیو اپنے پاس بھی سیو کر لی۔ اب اس نوجوان کی ہسٹری معلوم کرنی تھی کہ آخر وہ ہے کون۔ دوسرے دن یسریٰ ذکی کے سامنے موجود تھی۔ اشتیاق صاحب بھی وہیں تھے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ یسریٰ کو ذکی نے بلایا ہے تو ذکی کو گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ ذکی نے سیکنڈ ہیروئن کے لیے یسریٰ کو سلیکٹ کیا تھا۔ اشتیاق صاحب کے غصے کو نظر انداز کر کے اس نے چند لاکھ کا چیک اشتیاق صاحب کو بنانے کو کہا، کیونکہ سارے پیسے اشتیاق صاحب کے اکاؤنٹ کے ہوتے تھے۔ ذکی نے اکاؤنٹ میں بس چند ہزار ہی ہوتے تھے۔ اپنی ضرورت کے لیے وہ اپنے والد سے پیسے مانگتا تھا۔ اشتیاق صاحب نے کبھی منع نہیں کیا تھا، اس لیے ذکی کو بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اپنے ڈرامے کی کامیابی پر ایک معقول رقم اپنے پاس رکھے، اپنی محنت کا معاوضہ لے۔ اس بات پر اسے کبھی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ پیسے اس کے اکاؤنٹ کی بجائے اس کے والد کے اکاؤنٹ میں ہیں۔ اشتیاق صاحب کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ ذکی نے کامیابیوں کے لیے سب سے اوپر مقام تک لے جانے میں معاون ثابت ہوگا، اس لیے چپتے چیک بک پر 2 لاکھ لکھ کر سائن کر کے وہ چیک یسریٰ کو پکڑا دیا۔ یسریٰ خوش ہو گئی تھی۔ یسریٰ، اب تم نے اور بھی زیادہ محنت کرنی ہے، ذکی نے یسریٰ کے چہرے پر پرسکون سی مسکراہٹ دیکھ کر کہا۔ خود بھی اسے مطمئن دیکھ کر خوش تھا۔ وہ ایک مجبور لڑکی تھی، اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے یہاں آئی تھی، اس لیے چاہتا تھا کہ وہ برے لوگوں کے چنگل میں نہ پھنس جائے۔ یسریٰ اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس بات کا علم سجیلا کو ہوا تو اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ایک ایکسٹرا کریکٹر کرتے ہوئے یسریٰ دوسرے ڈرامے میں سیکنڈ ہیروئن کی صفت میں جا کھڑی ہوئی ہے۔ سجیلا نے ایک مقام 2 سال بعد حاصل کیا تھا، وہ بھی ایکٹریس کی ہر قسم کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے بعد۔ یسریٰ اتنی جلدی کامیابی کے منازل طے کر رہی تھی، وہ بھی صرف ذکی کی وجہ سے۔ سجیلا بھی اشتیاق صاحب کے آفس میں داخل ہوئی۔ یہ سب باتیں سن کر سجیلا کو ذکی کے یسریٰ کے ساتھ یہ احسان مندی بری لگ رہی تھی۔ ایسے التفات وہ سجیلا کے ساتھ بالکل نہیں برتتا تھا۔ سجیلا چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی، ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پہلے ہی وہ تپی بیٹھی ہوئی تھی کہ یسریٰ نے جانے کی اجازت مانگی تو ذکی بھی اس کے ساتھ ہی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ذکی نے سجیلا کو یکسر نظر انداز کر کے یسریٰ سے کہا۔ نو سر، میں چلی جاؤں گی، آپ کو خواہ مخواہ زحمت ہوگی۔ سجیلا کے چہرے پر تیوری دیکھ کر یسریٰ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔
اوہ کم آن جسرا، میں ویسے بھی جا ہی رہا تھا، تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، تمہاری والدہ کی عادت کے لیے تو مجھے جانا ہی تھا، چلو اسی بہانے ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ذکی اور جسرا آفس سے باہر چلے گئے۔ حشمگین نظروں سے وہ اشتیاق صاحب بھی سکی کو دیکھ رہے تھے، جو نہ جانے کیوں اس لڑکی میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا۔ عقل کا اندھا ہے یہ لڑکا، میں اس کے لیے کیا سوچ رہا ہوں اور وہ کس اونچائی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ زمین پر دھنسنا چاہتا ہے۔ ہاتھ میں پکڑی فائل اشتیاق صاحب نے سامنے ٹیبل پر غصے سے پھینکتے ہوئے کہا، پھر سجیلا کے بگڑے موڈ کو دیکھ کر کہنے لگے، تم پریشان مت ہو، اسے میں سدھارنا جانتا ہوں۔ اشتیاق صاحب نے سجیلا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ تو مجھے نظر آ ہی رہا ہے انکل۔ سجیلا نے اپنی جلن طنزیہ لہجے سے نکالی تھی۔ اور سجیلا، تمہیں یسرا سے گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، ایسی بہت سی لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اشتیاق صاحب نے ہوا میں بات کو لاپرواہی سے اڑایا تھا، لیکن سجیلا فکرمند سی ہو گئی تھی۔ مہرونسا رستے کا تعین کیے بنا بھاگ رہی تھی۔ گپ اندھیرے میں ویران سڑک کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت وہ ننگے پاؤں سڑک پر بھاگ رہی تھی، لیکن ستم ظریفی کچھ موسم نے دکھائی تھی۔ گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش میں تیزی آ گئی تھی۔ مہرونسا اندھا دھند بھاگ رہی تھی، لیکن بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج اور تیز برستی بارش میں بھاگتے رہنے سے اب وہ تھکنے لگی تھی۔ اس وقت وہ جہاں بھی تھی کوئی زیرو ہوا موجود نہیں تھا، اس لیے خوفزدہ بھی تھی۔ دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ کوئی مددگار مل جائے جو اسے قریبی شہر تک پہنچا دے، لیکن اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں بیچ کھڑی سڑک میں کھڑی ہو کر اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ مسلسل بھاگنے سے ٹانگیں شل سی ہونے لگی تھی، تنفس بھی اس قدر تیز تھا کہ وہ ہانپ رہی تھی۔ تقریباً 2 میل بھاگنے کے بعد وہ اب رکی تھی۔ بارش کی رفتار مزید بڑھ گئی تھی۔ ہوا کے زور سے اب مہرونسا کو سردی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ بارش کی وجہ سے وہ پوری کی پوری بھیگ چکی تھی، اس لیے ہوا لگتے ہی وہ کپکپانے لگتی تھی۔ زندگی میں کبھی ایسی سچویشن سے دوچار نہیں ہوئی تھی۔ ابھی ٹھیک سے پرسکون بھی نہیں ہوئی تھی کہ سامنے سے گاڑی کی فرنٹ تیز لائٹس دیکھ کر مہرونسا کو امید سے بندھی، اس لیے گاڑی کے سامنے جا کر ہاتھ ہلانے لگی۔ وہ ایک جیپ تھی، عین مہرونسا کے سامنے جا کر رکی۔ تیز روشنی آنکھوں پر پڑنے سے اس کی آنکھیں چندیا گئیں، لیکن دل میں ایک امید سی جاگی تھی کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے گی۔ مہرونسا تیزی سے اس جیپ کی فرنٹ سیٹ کی طرف پہنچی۔ برستی بارش جب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے نفوس پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ حازم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مہرونسا سانس تک لینا بھول گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی، حازم اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ جیپ کے دروازے پر ایک لوہے کا کنڈا سا لگا تھا، جس پر ہتھکڑی لگی تھی۔ ہتھکڑی کا ایک کڑا اس کنڈے سے لاک تھا اور دوسرا کڑا حازم نے پل میں مہرونسا کی کلائی پر پہنا کر بند کیا تھا۔ مہرونسا سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اپنا ہاتھ ہتھکڑی میں مقید دیکھ کر وہ بولی، بہت شوق ہے تمہیں بھاگنے کا میری جان۔ حازم کے چہرے پر نہ حیرانی تھی، نہ تعجب، نہ غصہ، نہ کوئی ایسا تاثر تھا جیسے اچانک یہاں مہرونسا کو دیکھ کر ہونا چاہیے تھا۔ حازم، مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کس بات کی سزا دے رہے ہو مجھے؟ دیکھو تم میرا سب کچھ برباد کر چکے ہو، میری عزت، میرا نام، میری شہرت، یہاں تک کہ فواد کی نظروں میں بھی مجھے گرا چکے ہو۔ خدارا اب تو مجھے جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مہرونسا کو نہ تیز برستی بارش کا ہوش تھا، نہ سنسان راستے کی پرواہ، بس وہ حازم سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ روتے ہوئے حازم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، جو کچھ میں نے تمہارا برباد کیا ہے مہرونسا، میرا نقصان اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے۔ تم زندگی بھر بھی تڑپتی رہو تب بھی میرے نقصان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ تم جتنا مجھ سے بھاگنے کی کوشش کرو گی خود کو اور بھی مشکل میں ڈالتی جاؤ گی۔ بھاگنا چاہتی ہو نا تم؟ میں بھگاتا ہوں تمہیں، جب تک تم اپنے منہ سے یہ اعتراف نہیں کر لیتی کہ آئندہ تم بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ آج تم بس بھاگتی رہو گی۔ یہ کہہ کر حازم نے اپنی جیپ سٹارٹ کی۔ حازم کے ارادے کو بھانپ کر مہرونسا کی جان لبوں تک آئی۔ گاڑی کے سٹارٹ ہوتے ہی گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ مہرونسا کا ہاتھ ہتھکڑی میں مقید تھا اور ہتھکڑی کا دوسرا سرا گاڑی کے ساتھ، اس لیے مہرونسا کو گاڑی کی سپیڈ کے ساتھ بھاگنا پڑ رہا تھا۔ جیپ کے اوپر ایک چمڑے کا کور تھا تاکہ بارش کا پانی زیادہ اندر نہ آ سکے۔ پہلے گاڑی کی سپیڈ اتنی تھی جس سے وہ مہرونسا تیز قدموں سے گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ حازم سامنے دیکھ کر گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ دھیرے دھیرے بڑھنے لگی۔ اب مہرونسا کو بھاگنا پڑ رہا تھا۔ تیز برستی بارش میں وہ گاڑی کی سپیڈ سے بھاگ رہی تھی۔ چند منٹ میں ہی وہ بری طرح ہانپنے لگی۔ حازم پلیز گاڑی روکو، میں بھاگ نہیں پا رہی ہوں۔ مہرونسا پہلے ہی بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھی، اب گاڑی کی سپیڈ کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، جیسے کچھ سن ہی نہ رہا ہو، بالکل لا تعلقی برت رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ مہرونسا اس کا مقابلہ بھاگتے ہوئے کر رہی تھی۔ مسلسل تیز رفتار بھاگتے ہوئے مہرونسا کا تنفس بری طرح بگڑنے لگا اور وہ رو بھی رہی تھی۔ پاؤں شل ہونے لگے، پسینہ اور بارش کا پانی آنسو اس کے چہرے کو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ مہرو حازم کی منت سماجت بھی کر رہی تھی، لیکن وہ تو بے حسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا، ایک نظر بھی مہرونسا کی طرف نہیں ڈالی، بس گاڑی چلا رہا تھا۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر ہارن دیتے ہی مین گیٹ فوراً سے کھل گیا۔ گاڑی
پورچ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی بریک سے رک گئی۔ پورچ میں گاڑی کو پارک نہیں کیا گیا، کھلے آسمان کے نیچے تھی۔ چوکیدار گیٹ بند کر کے اس پر تالا لگا کر فوراً سے حازم کے پاس ہے۔ صاحب جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ سر جھکائے چوکیدار نے مودبانہ انداز سے پوچھا۔ تم اپنے کوارٹر میں جاؤ، حازم نے اسے جواب دیا۔ چوکیدار فوراً سے وہاں سے چلا گیا۔ مہرونیسا لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی، کھانس رہی تھی۔ بارش اب بھی تیز تھی۔ حازم گاڑی کی دوسری جانب سے نیچے اتر کر اکیلا ہی اندر جانے لگا۔ مہرونیسا اب بھی ہتھکڑی میں جکڑی ہوئی تھی۔ حازم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر میری ہتھکڑی تو کھولو، مہرونیسا نے چلا کر اسے پکارا۔ حازم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ بھاگنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ سمجھو کہ ابھی بھی تم تنہا سڑک پر کھڑی ہو، رات یہیں گزارو مہرونیسا، اپنے بھاگنے کو انجوائے کرو۔ یہ کہہ کر وہ اسی کمرے میں چلا گیا جہاں مہرونیسا بھاگنے کے لیے نکلی تھی۔ حازم میری ہتھکڑی تو کھولو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں رات یہاں نہیں گزار سکتی، وہ بے بسی سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن وہ اندر جا چکا تھا۔ کافی دیر بعد وہ اپنے ہاتھ کو کھینچ کر ہتھکڑی سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ہر کوشش ناکام تھی۔ ہتھکڑی کی زنجیر اتنی چھوٹی تھی کہ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ سکتی تھی، نہ اپنا ہاتھ آزاد کر سکتی تھی۔ روتے ہوئے آنکھیں سوج گئی تھی، رو رو کر آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ بارش بھی تھم چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا جب گیلے کپڑوں اور اس کے وجود پر لگتی تو وہ کپ کپا کر رہ جاتی۔ بھوک اور نیند سے بے حال وہ وہیں کھڑی تھی، نیند سے ایسی بے بس ہو چکی تھی کہ زمین کے گیلے فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ ہاتھ ہتھکڑی کی وجہ سے اوپر ہی رکھنا پا رہا تھا۔ جیپ کے ٹائر کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ سو گئی تھی، لیکن صبح جب آنکھ کھلی تو وہ بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ آنکھیں اس قدر بوجھل تھی کہ کھلنے سے انکاری تھیں۔ رو رو کر آنکھوں کے پیوٹے سوج چکے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کہیں لیٹی ہے، اس پر کمبل بھی موجود ہے۔ پورا جسم درد کی شدت سے چور تھا، پورے وجود سے آگ دہکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے کمرے میں تھی۔ یہ یاد نہیں تھا کہ کمرے میں کیسے آئی۔ کمرے میں صرف وہی موجود تھی۔ آنکھیں پھر سے بند ہوئی تھی، وہ پھر سے نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ دوسری بار کسی کے بلانے پر مہرونیسا کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے سامنے حازم کو دیکھ کر وہ نفرت سے رخ بدل گئی، لیکن ایک اور اجنبی آواز سن کر مہرونیسا نے بےساختہ پلٹ کر دیکھا تو ایک ڈاکٹر موجود تھا، اس کے ساتھ ایک نرس بھی موجود تھی جو اب مہرونیسا کا بخار چیک کر رہی تھی۔ او نو، 104 بخار! نرس نے تھرمامیٹر دیکھ کر گھبرا کر کہا، پھر ڈاکٹر کی ہدایت پر انجیکشن بھرنے لگی۔ حازم اتنا بخار کیسے ہو گیا انہیں؟ ڈاکٹر اب اسٹیتھوسکوپ سے مہرونیسا کو چیک کر رہا تھا۔ بس کیا کہوں ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کو بارش میں نہانے کا جنون ہے۔ رات سوتے ہوئے نہ جانے کب یہ بارش کی آواز سن کر باہر چلی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو لان میں بے ہوش پڑی تھی۔ میری تو انہیں دیکھ کر جان ہی نکل گئی۔ فوراً سے انہیں اٹھا کر اندر لایا، لیکن تب تک یہ بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میرے سامنے محروم اسے ڈاکٹر کے سامنے بڑے فراٹے سے جھوٹ بولتے ہوئے تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں میڈم، شوق اپنی جگہ، لیکن رات کے وقت نہانا مہنگا پڑ گیا ہے، آپ کو نمونیا کا اٹیک ہے، ڈاکٹر نے رسانیت سے مہرونیسا سے کہا۔ پھر میڈیسن لکھ کر ڈسکرپشن پیپر حازم کو دے دیا۔ 15 دن کا کورس لازمی کروائیے گا ورنہ ہاسپٹل ایڈمٹ کروانا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے فکر مندی سے کہا، بے فکر رہے، میں خود ان کا خیال رکھوں گا۔ حازم نے مصنوعی فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر جا چکا تھا۔ ایک ملازم کو پکار کر حازم نے پیپر ملازم کو دیا، یہ میڈیسن لے کر آؤ فوراً، اور بوا سے کہو کہ مہرو کے لیے ناشتہ لے کر آئے۔ مہرونیسا کو اپنے بچ جانے پر کلک سا ہوا، کاش کہ مر ہی جاتی۔ کمرے میں اب حازم اور مہرو کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مہرونیسا رخ موڑے لیٹی تھی۔ حازم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو آگ کی طرح جل رہی تھی۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا جانے من، ایسے شوق بہت مہنگے پڑ سکتے ہیں، دیکھو نا، ہو گیا نا بخار۔ مہرونیسا نے اس کی مکاری کو دیکھتے ہوئے غصے سے اس کا ہاتھ اپنی پیشانی سے پیچھے جھٹک دیا۔ کاش کہ میں مر جاتی، میری جان تو چھوٹ جاتی تم سے۔ غصہ، نفرت اور نہ جانے کیا کیا اس کے لہجے میں اود آیا۔ حازم ہنسنے لگا جیسے اس کی بے بسی سے ہنس اٹھا رہا ہو، پھر تھوڑا جھک کر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر کے بولا، اتنی آسان موت تو میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا مہرونیسا، تمہارا تو میں وہ حال کروں گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ جس سخت اور معنی خیز لہجے سے حازم نے اپنی غسیلی آنکھوں مہرو پر گاڑے ہوئے بول رہا تھا، مہرونیسا کی سوچ کر ہی روح کانپی تھی۔ نہ جانے اور کیا کیا ستم اس شخص نے کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ یہ کہہ کر حازم کھڑا ہو گیا اور سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کسی گہری سوچ میں تھا جب مہرونیسا بمشکل اٹھ کر اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ حازم نے ایک ناپسندیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ مسلسل مہرونیسا رو رہی تھی۔ مہرونیسا نے اپنے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ جوڑے، بالکل بے بسی رکت امیز لہجے میں بولی، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے سامنے حازم، میری جان بخش دو، مجھے جانے دو۔ مہرو حازم کے سامنے ہاتھ جوڑے بے بسی سے کہہ رہی تھی، لیکن حازم کے چہرے پر صرف بے حسی نظر آ رہی تھی۔ کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ بے تاثر بیٹھا تھا۔ مہرو نے رو کر گڑگڑا کر پر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جان بخشی؟ پھر وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ کیسے بخش دوں تمہیں؟ تمہاری، میری جان نے میری جان کی جان لے لی، تمہاری جان میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں مہرونیسا؟ میرے نزدیک
نزدیک تو جان کا بدلہ صرف جان ہی ہے، اس لیے بھول جاؤ کہ تم اس قید سے کبھی باہر بھی نکلو گی۔ یہ کہہ کر اسے روتے ہوئے اسی کمرے میں بند کر کے چلا گیا جہاں وہ پچھلے 1 ماہ سے بند تھی۔ دن کی روشنی کسے کہتے ہیں؟ مہرو نساء نے پچھلے 1 ماہ سے نہیں دیکھی تھی۔